ہمارے ایک دوست امریکہ کی ایک آرمی میں نہیں بلکہ وہ جو ان کی پولیس ہوتی ہے نا, اسپیشل پولیس, جو شہر کے اندر جو بڑے بڑے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان سے نمٹنے والی پولیس, تو وہ اس میں ان کو جاب ملی, ان کی اتنی بڑی داڑھی, تو وہ چلے گئے اس میں. تو ایک دن آئے داڑھی چھوٹی چھوٹی, میں نے کہا یار یہ تو آپ نے غلط کیا. کہہ رہے بھائی میں اپلیکیشن دوں گا تو مجھے پرمیشن مل جائے گی. میں نے کہا اپلیکیشن میں کیا آپ اپلیکیشن؟ انہوں نے کہا میں اپلیکیشن میں یہ لکھوں گا کہ میں مسلم ہوں اور ہمارے مذہب میں داڑھی رکھنا ضروری, اس بیس پہ پرمیشن ملے گی, اس کے علاوہ کسی اور بیس پہ نہیں ملے گی کہ مجھے اچھی لگتی ہے, میں شو مارنا چاہتا ہوں, مجھے داڑھی, بعض لوگوں کو ویسے ہی فیشن ویسے بھی رکھتے ہیں وہ داڑھی, اس بیس پہ نہیں ملے گی, اس بیس پہ کہ میں کیا ہوں, مسلم, میرے مذہب کا حصہ ہے. میں نے کہا ہٹو بچوں, کیا خیال ہے بھائی, اس کو کیا بولتے ہیں, ہٹو بچوں. تو شکر ہے غامدی صاحب نہیں پہنچے وہاں, ورنہ وہ یہ کہہ دیتے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. ابھی تک امریکن یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک حکم ہے, اس وجہ سے مسلمان رکھتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اگر امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم ہٹو بچوں ہو جائیں گے. اور اس پر جتنے اعتراضات ہیں, ہماری آزادی سلب نہیں ہوگی. جو امریکہ جا کے رہتے ہیں وہ غلام تھوڑی ہوتے ہیں وہ, تو ہمارا سب سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, ہٹو بچوں. اس سارے مسائل جو آج چل رہے ہیں ملک میں, اتنا خلفشار, کنٹینر, ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نیا کنٹینر خرید کے روڈ پہ لا کے ڈالا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے, کنٹینروں کا خرچہ ہو رہا ہے بلا وجہ کا, ایسا ہی ہے نا. پھر سیاسی لوگوں کی تقریریں, اور عجیب چل رہا ہے حساب کتاب. اور جو آپس میں نفرتیں, وہاں دو جماعتیں ہی ہوتی ہیں اکثر, دو قسم کے پھڈے ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں یہ لڑنا کس نے, ہمارے یہاں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو کام خراب ہو رہا ہے یہ کس کمبخت کی ذمہ داری ہے. کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا ذمہ دار کون ہے, گٹر کے ڈھکنوں جو چوری ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے, گٹر ابل رہے ہیں یہ وزارت کس کے پاس ہے. یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ بددعا کرنی ہے تو کس کے خلاف کرنی ہے. جس کو خلاف کرو بولتے میں تھوڑی ذمہ دار ہوں, میں نے تھوڑی مارا ہے. وہ موٹے آدمی کا جنازہ تھا نا, کوئی اٹھا نہیں رہا تھا, سب کہہ رہے تھے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو غربت بھی ختم, مہنگائی بھی ختم, سپر پاور بن کے آ جائے گا پاکستان. تو یہ لکیروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ انسانوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, حکمران اپنے ذاتی مفاد کے لیے بناتے ہیں. ایک وڈیرا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری حکومت یہاں تو, انسانیت کا مفاد ان لکیروں کو ختم کرنے میں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم پاکستان کو پاکستان باقی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ لکیریں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی بیس ہو سکتی ہے, وہ ہے لا میں اسلام ہونا چاہیے. عملی زندگی میں اسلام تو امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی, یو کے میں بھی ہو سکتا ہے. فرق صرف کیا ہے, اسلام یہاں سپیریئر ہونا چاہیے لا میں, عدالتوں میں, اور غیر مسلم کنٹری میں اسلام پر چلنے کی آزادی ہے لیکن اسلام سپیریئر نہیں ہے. صاحب ہدایہ نے 700 سال پہلے لکھا, الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلامی کنٹری میں اسلام اوپر ہوگا, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم اوپر ہوں گے, ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ مندروں میں بھی جا سکتے ہو, چرچ میں بھی جا سکتے ہو, آپ اپنے حساب سے زندگی گزار سکتے ہو. جب ٹکراؤ ہوگا قانون کا تو سپیریئر کیا ہوگا, اسلام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اسلام کی جو بیس بنیادی مسائل ہے نا, وہی ہماری عدالتوں نے مسخ کر دی.